السلام علیکم. اچھا جی، ریکوری جو ہے اس کے کئی راستے ہیں. جیسے آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہو تو آپ کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے چن سکتے ہیں، مگر یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ کو یہ تو پتہ ہو کہ آپ کی منزل کون سی ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، وہ کئی دفعہ کارز کے پیچھے ایک سٹیکر لکھا ہوتا ہے، ڈونٹ فالو می آئی ایم آلسو لاسٹ. میرے پیچھے مت لگیں، میں خود گم شدہ ہوں. اور اگر آپ کے ہاتھ میں ایک نقشہ ہو اور آپ ایک کسی ایسے شہر میں ہوں جس سے آپ واقف نہ ہوں پہلے سے، تو آپ مثال کے طور پہ پشاور میں ہیں اور آپ پہلے پشاور کبھی نہیں گئے اور آپ کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ نے نقشہ نکالا، آپ کے خیال میں وہ پشاور کا نقشہ ہے، مگر وہ نقشہ اصل میں پشاور کا نہیں تھا بلکہ لاہور کا تھا. اب آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لاہور کا نقشہ ہے، آپ اس کو دیکھ کے پشاور میں کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں. مل جائے گی جگہ. جس شہر میں آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے اسی کا نقشہ آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. اگر نہیں ہے تو ہم نہیں پہنچ سکتے. تو ہم بہت کوشش کر رہے ہیں اپنی منزل پہ پہنچنے کی، اور ہم کسی سے پوچھ بھی نہیں رہے، اور ہم اس نقشے کی مدد سے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے بہت تیز رفتاری بھی دکھا رہے ہیں، بہت کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ہم جتنی کوشش کریں گے ہم اتنا ہی زیادہ ہم اتنے ہی اور لاسٹ ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. تو ہمارے نام کے ساتھ لگ جائے گا فلاں فلاں گمشدہ، ہے نا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے، نو راکٹ سائنس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو روڈ ٹو ریکوری ہے، جو بھی ہم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ ہم نے کس منزل پہ پہنچنا ہے. ٹو بگین ود دی اینڈ ان مائنڈ. تو یہ جو جملہ آپ نے بولا ہے ٹو بگین ود دی اینڈ ان مائنڈ، اس میں ہر چیز بڑی اہم ہے. مثلا پہلی بات اہم یہ ہے کہ بگن تو کریں، آغاز تو کریں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. شروع کریں. پھر اس کے بعد جب شروع کریں تو آپ کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ طیارہ اس ایئرپورٹ سے اڑا ہے تو اس نے لینڈ کہاں کرنا ہے. جتنے بھی طیارے اڑتے ہیں ان کے پاس ایک محدود فیول ہوتا ہے، محدود وقت ہوتا ہے. خاص طور پہ ایندھن تو محدود ہوتا ہے نا. اگر ان کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے اور وہ فضا میں چکر لگاتے رہیں، گھومتے رہیں اور پھر 3 گھنٹے بعد، 2.5 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد وہ واپس وہیں اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جائیں، would that be okay? No. They're still lost. اور اگر وہ بجائے جس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہیے ادھر لینڈ کرنے کی بجائے پاسبلی یہاں سے ایک طیارہ اڑا اور اس نے دبئی میں لینڈ کرنا تھا، مگر وہ دبئی کی بجائے ممبئی میں لینڈ کر جاتا ہے اور بڑی شاندار لینڈنگ کرتا ہے. اس کی لینڈنگ کمال زبردست ہوتی ہے. تو ڈو یو تھنک کہ پائلٹ نے کمال کر دیا؟ ہاں، غلط کر دیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، نیویگیٹ ہی نہیں کیا. اس نے اپنی جو نیویگیشنل سسٹم تھا اس پہ جو پیرامیٹرز تھے ان کو فالو ہی نہیں کیا کہ میں آف کورس تو نہیں جا رہا، میں اپنی جہاں پہ جانا ہے مجھے اس سے میں تھوڑا سا ہٹتا تو نہیں جا رہا. اور نیویگیشن میں جب ہم 1 ڈگری ڈیویٹ کر جاتے ہیں، صرف 1 ڈگری ڈیویٹ کر جاتے ہیں اپنی منزل مقصود سے، تو دی فائنل آؤٹ کم از فار مور
ڈفرینٹ، صرف 1 ڈگری ڈیویٹ کرنے سے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے ایکسپونینشلی، اینڈ یو مائٹ اینڈ اپ ان سم برمودا ٹرائنگل ود برمودا شارٹس ود اے بےہودہ آؤٹ کم. And whatever goes into Bermuda Triangle does not come back. Disappears to nowhere. تو ایک تو یہ عمیر صاحب بڑا ضروری ہے کہ ہم تعین کریں صحیح کہ ہم نے جو ایک نظریہ بنایا ہے، بلیف بنایا ہے، پیراڈائم بنایا ہے، اعتقاد بنایا ہے، عقیدہ بنایا ہے، سوچ بنائی ہے، اس کو تھوڑا ریالٹی چیک بھی دیں، کہیں وہ غلط تو نہیں ہے. مثلاً ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ جی میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تب کم ہوگا اگر میں دن میں سوٹے لگاؤں گا. سوٹے، پٹ بوٹا کھچ سوٹا، ایک پیراڈائم ہے. ہاں جی، ہاں سوٹک زما قانون دے، جس طرح وہ پشتو میں بولتے ہیں نا ٹھوپک زما قانون. یار تو نے یہ یاد رکھ لیا، آل دا تھنگز دیٹ آئی کیپ ٹیلنگ یو، یہ تیرے ذہن میں چپک ہیں. اچھا رہتا سب کچھ یاد ہے، بٹ اس میں سے عمل آپ تھوڑے پہ کرتے ہیں. مے بی آج کی اس بات چیت سے شاید تھوڑا سا بہتری آ جائے شاید. تو وہ جس طرح سے لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں نا، ایک عقیدہ ہے ٹوپک زما قانون دے. ٹوپک مینس بندوق خانہ جیسے ہوتا ہے نا، بندوق ہمارا قانون ہے. We solve things because we are trigger happy, and whenever something goes haywired, wrong, we pull up the gun and we decide it by a duel. اب یہ جو ایک کسی کی سوچ ہو سکتی ہے کہ جی بندوق ہمارا قانون ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اگر ساری جو ہے بندوق نکال دیں، سارے بندوقچی بن جائیں، اور سارے جو ہے وہ کیوں جی آپ اتنے دیر کوئٹہ میں رہے زو، تو وہ کیا بولتے ہیں ادھر؟ وائلنس، دیر از گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف وائلنس. کیوں سر جی؟ وائلنس تو ٹھیک نہیں ہے نا، اور سائلنس دونوں ٹھیک نہیں ہیں. سو دیر شوڈ بی اے ڈائلاگ. ٹھیک ہے، تو کئی چیزیں ہم نے یہ سمجھ لی ہوتی ہیں، ہمارا یہ پیراڈائم ہوتا ہے، عقیدے ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں. دے شوڈ بی ری وزٹڈ. کہتے ہیں جی میں سگریٹ تو پیے گا مگر باقی نشہ نہیں کرے گا. سندھ کیا ہے؟ سگریٹ از گیٹ وے ٹو سندھ. بائی آلموسٹ نیئر، دیر واز اے کیچ ان اٹ، بٹ یو ریچڈ اٹ کریکٹلی. آپ کا مائنڈ ادھر ہی فوکس تھا نا. گیٹ وے ڈرگ جو ہے وہ سگریٹ ہی ہے. جو 1 ڈگری کا ڈیویشن ہے، ڈیوینٹ بیہیویئرز کا پتہ ہے نا آپ کو؟ ڈیوینٹ بیہیویئرز، جو طیارہ پرواز بھرتا ہے وہ اگر 1 ڈگری آف کورس ہو تو بہت دور چلا جاتا ہے. کیوں سر جی؟ فیضان صاحب ایسے ہی ہے نا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ. آپ کے بھائی صاحب یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ درمیان میں آپ نے سینڈوچ کیا ہوا ہے نا؟ لی کوپر کوالٹی ڈینم. تو وی ہیو ٹو بی مائنڈفل ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. مائنڈ میں رکھنا ہے، مائنڈ فل رہنا ہے. صبح مائنڈ فل رہنا ہے، دوپہر ان بٹوین صبح اینڈ دوپہر، دوپہر اینڈ شام، شام اینڈ رات. Then the last thing that you do before going to bed, put your unconscious mind to your service. سونے سے پہلے کاشف بھائی بتا کے سونا ہے اپنے دماغ کو کہ صبح مجھے صحیح سلوشنز دینے ہیں، پٹھی متیں نہیں دینی، ڈیپ سلیپ دینی ہے، اور پھر سونا ہے. کام پہ لگا کے پھر سونا ہے دماغ کو.
ایسا کہہ کے نا کوئی ایسی باتیں اچھی باتیں کہہ کے، تاکہ انکانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ بھی آپ کے لیے کام کرے. ڈن ہو گیا. تو یہ روڈ ٹو ریکوری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس آئے کہ کوئی مسئلہ تو ہے. اگر ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے، ہم یہ مان ہی نہیں رہے ہیں، ڈینائل میں ہیں. سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ ریور نائل. اور سب سے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے والی لمبی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ڈینائل. دیر ان اے کانسٹنٹ ڈینائل. اور جب وہ ڈینائل سے باہر آ جاتے ہیں اینڈ دین دے بیکم فیس ٹو فیس ود دا ریالٹی دیٹ یس، یہ جو بیڑ و غرق ہو رہا ہے اس کی کوئی وجہ ہے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو پاگل بنانے کے لیے ہاں ہاں کر رہے ہوتے ہیں، مگر اندر سے ان میں ایکسیپٹنس نہیں آئی ہوتی. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کو بنا رہے ہیں، مگر سب سے اونچی شاخ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے الو، اور پھر اس کے پٹھوں میں بھی درد ہوتی ہے. سو ڈینائل سے نکل کر ایکسیپٹنس کا سفر جو ہے وہ تکلیف دہ سفر ہے، مشکل سفر ہے، مگر زندگی ساز سفر ہے. اس کے لیے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ پتہ ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہتھیار پھینکنے پڑتے ہیں، سرنڈر کرنا پڑتا ہے، اور یہ ماننا پڑتا ہے کہ مجھ سے زندگی میں غلطیاں ہو رہی تھیں اور جو اس کے نتائج نکل رہے تھے وہ میرے خرابیاں پیدا کر رہی تھی. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ لوگ آپ کے ارد گرد کے بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کو تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں آپ سے، مگر آپ جو ہے جوں کہ توں اسی چیز کو فالو کرتے رہتے ہیں، کیونکہ شاید آپ نے جو پہلے پروگرامنگ کی ہوئی تھی، جو آپ نے جو کچھ سیکھا تھا زندگی میں، اور جو آپ جن سوچوں سے چل رہے تھے، جن عقیدوں سے چل رہے تھے، وہ آپ کی ایک طرح کی پروگرامنگ تھی. جو آپ کے تجربات تھے ان کی وجہ سے جس طرح آپ ان کی انٹرپریٹیشن کرتے تھے، جو آپ ان کا مطلب نکالتے تھے، اس سے آپ کے ذہن میں ایک پروگرامنگ ہو رہی تھی. اور وہ پروگرامنگ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگین ایک ایئر کرافٹ جو ہے وہ جب فلائی کرتا ہے تو اس میں کچھ پروگرامنگ کر دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنے ڈگریز پہ فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، تو پھر اس کو آٹو پائلٹ پہ لگا دیتے ہیں. آٹو پائلٹ پہ اگر وہ پروگرامنگ غلط ہو، جو پروگرامنگ پہلے ہوئی ہے جس سے آپ فیملیئر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جن چیزوں سے ہم فیملیئر ہوتے ہیں چاہے وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہوں، we like to do them because familiarity is what we want to keep. ہم چاہتے ہیں کہ جن چیزوں سے ہم مانوس ہیں، جو چیزیں ہم جانتے ہیں، وہ ہم کرتے چلے جائیں چاہے ان سے تکلیف مل رہی ہو. اور جو نئی چیزیں ہوتی ہیں، بچے کو آپ کہتے ہیں یہ پڑھ لو تمہارے لیے اچھا ہے، تمہیں ایکولیڈز ملیں گے، تمہیں ریوارڈ ملے گا، تم نئی چیزیں پڑھ لو گے، تو وہ کئی دفعہ اس کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، حالانکہ پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. مگر جن چیزوں کی نئی چیزیں یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو دل نہیں مانتا، کہتے ہیں نہیں بس اسی طرح سے پرانے طریقوں سے چلتا جاؤں چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو، بدلنا نہیں ہے میں نے. سو اگر پروگرامنگ آپ کی غلط ہوئی ہے تو زندگی جو ہے وہ ان مینیجبل ہو جائے گی، زندگی کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. بہت سارا گڑبڑ گھوٹالہ نکلنے لگے گا، نیند کے مسئلے ہوں گے، کھانے پینے کے مسئلے ہوں گے، ریلیشن شپس کے مسئلے ہوں گے، صحت کے مسئلے ہوں گے، جسمانی، روحانی، قلبی، سوشل.
Life will be full of crises and problems. Why? If we want to turn it around, اگر ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, بدلنا چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا بدلنا پڑے گا؟ پروگرام بدلنا پڑے گا. اور پروگرام سے پہلے, بدلنے سے پہلے ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ چاہیے کیا, مقصد کیا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا why. One question, why. There are 5 W's. کیا کیا ہیں؟ why, ہے نا, کیا, کیوں, کیسے, کون, کب, اینڈ 1 H. یہ ہمیں پوچھتے رہنا پڑے گا اپنے آپ سے, کیا چاہیے, کیوں چاہیے, کیسے. ہاں, بیٹل بھی کہہ سکتے ہیں, رومانس بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کا اٹینشن سپین کم ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہے, اور اٹینشن سپین بڑھانے کے لیے اور کسی بھی چیز کے اوپر سوچ بچار کرنے کے لیے, اپنا ذہن وہیں پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جیسے جم میں جا کے مسلز کی پریکٹس کرتے ہیں اور مسلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جیسے ہم نے کوئی چیز کریم کرنی ہو, یاد کرنی ہو, تو ہم اس پہ کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم اپنی اٹینشن کا سپین بھی بڑھا سکتے ہیں, اور اس کا پہلا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ آپ گہرے گہرے سانس لیں. یہ اٹینشن بڑھانے کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجنیٹ کریں. اور ایسا کرنے سے پہلے ایک اچھا میل کھائیں, بیلنسڈ میل. بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس میں بھی رچ نہ ہو, فیٹس میں بھی رچ نہ ہو, بیلنسڈ میل ہو, اور 2-2.5 گھنٹے گزر چکے ہوں, کھانا ہضم ہو چکا ہو, فیول آپ کے اندر ہو, گلوکوز آپ کے اندر ہو, برین کو گلوکوز اویلیبل ہو, اور پھر آپ گہرے سانس لیں, ریئلی ڈیپ. Fill your chest and then let it go. کیا پتہ ایک دم بندہ شرنک ہی کر جائے. Maybe, you never know, if you start believing like that. ناک ضرور پہلے صاف کر لیں. They were talking about the heart. کہ لڑائی تبھی ختم ہوگی جب ہم اپنے دل کو صاف کریں گے. اور دل کو صاف کرنا کتنا مشکل ہے, کیونکہ دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے یا آپ. کیوں جی سر جی, ایسے ہی ہے نا. معاف کرنا مرد کی شان تو نہیں ہے, ہونی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ معاف کرنا چاہیے. کچھ لوگ قابل معافی نہیں ہوتے, پھر بھی معاف کرنا چاہیے. کیا فائدہ ہوگا معاف کرنے سے؟ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تم جو مہرباں ہوگے اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تو یہ مجھے ویسے ایک سائیڈ نوٹ یاد آ گیا. It's very important that we forgive others, but before we forgive others, whom do we have to forgive first? Ourselves. And how often should we do that? Every day. روزانہ اپنے آپ کو معاف کرو تاکہ آپ معاف کر سکو, ہیبٹ ایک ڈیولپ ہو. کیونکہ جو میل اڈیپٹیو بیہیویئرز ہوتے ہیں اور غلط عادات ہوتی ہیں, وہ بھی اصل میں کیا ہوتی ہیں؟ پروگرامنگ. اٹس اے پروگرامنگ. میں ان کو بتا رہا تھا کہ معاف کسی کو کرنے کے لیے 3 سٹیپس ہیں, اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ خود کو معاف کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. ایسے ہی ہے نا. تو پہلا سٹیپ ہے کہ آپ مان جائیں کہ میں انسان ہوں اور میں اتنی بڑی توپ چیز نہیں ہوں, مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ہو جاتی ہیں. کچھ انجانے میں ہو جاتی ہیں, کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. اسی طرح لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں. جب غلطی ہو جاتی ہے تو آپ خود کو معاف کرتے ہیں. جب آپ خود کو نہیں معاف کرتے تو شیم کی وجہ سے
جو آپ کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے نا کہ ہاؤ کین آئی میک اے مسٹیک، شیم کی وجہ سے آپ میں طاقت کم ہو جاتی ہے، ہمت کم ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی کو معاف کرنا تو ایک ذرا اوپر کی بات ہے نا، تو وہ کیسے کریں گے؟ پہلے خود کو معاف کریں، مانیں میں ولنریبل ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، انسان ہوں. انسان کا مطلب ہے نسیان سے یہ لفظ نکلا ہے. نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. آدمی ہمیں کہتے ہیں، آدمی آدم کی اولاد، آدم گاٹ سویڈ، ایسا بکس میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لی، جا کے درخت سے وہ پھل توڑ کے کھا لیا، نتیجہ آؤٹ آف ہیون، آؤٹ آف پیراڈائز انٹو ارتھ. دی ٹوائل بگنس، the tribulations begin, the tests begin, but one who will fulfill those tests and rise above all those, who will master himself despite all the odds, will be put back into paradise from where we started. So معافی، پھر جا کے اس شخص کو کہنا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، I'm sorry, I will not do it again, I've realized it. پھر آپ تلافی کریں گے، جو نقصان کیا آپ نے اس کو بھریں گے، جو آپ نے نقصان کیا ہے کسی کا اس کو بھریں گے، پورا کریں گے. نہیں وہ کہتا ہے نا یار تینوں سمجھ نہیں آتی، تینوں اور چل میں کہتا ہے تینوں معاف کرنا ہی کہ نہیں، دس از ناٹ دا وے. کاشف صاحب ایسے معافی مانگتے ہیں؟ ہاں، یہ طریقہ تو نہیں ہے معافی مانگنے. ود آل دی ہیوملٹی یو باؤ یور ہیڈ، یو ایکسیپٹ یور مسٹیک، یو سیڈ آئی ول ناٹ ریپیٹ اٹ اگین، اٹ واز مائی فالی، اٹ واز مائی مسٹیک، آئی ڈڈ ناٹ نو اینی بیٹر، مجھے اس سے بہتر پتہ ہی نہیں تھا. اور پھر آپ تھوڑا سا اس کا دل جیتنے کے لیے تلافی کرنے کے بعد کوئی اضافی بھی کر دیتے ہیں، یعنی کوئی اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، کوئی اور فیور بھی دیتے ہیں، ہاں ایڈیشنل ایکشن لیتے ہیں آپ. سو دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ سو ری پروگرامنگ اور ری ڈیفائن یور پرپز، اپنا پرپز ری ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. جس راستے پہ ہم چل رہے تھے، اگر وہ راستہ ہمیں کھائی کی طرف لے جا رہا تھا، گہرائی کی طرف لے جا رہا تھا، بربادی کی طرف لے جا رہا تھا، تو ہم نے وہاں پہ سٹاپ کرنا ہے اور دوبارہ سے سیکھنا ہے، جاننا ہے. گوگل میپ کر لیں، گوگل کر لیں، کسی سیانے سے پوچھ لیں، اپنے اندر کھوج نکال لیں، کیونکہ کسی نے یہ کہا ہے کہ پوری یونیورس کا راز جو ہے وہ اصل میں آپ کے اندر ہے. خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، بندے دا پتر تے بن، اپنا تے بن. اچھا خودی میں ڈوب کر غلط ہو گیا، مگر ان کا ہے آپس میں بڑا جوڑ ہے، اپنے من میں اور خودی، مطلب ذرا سی ملتی جلتی چیزیں. اتنا تو اجازت ہے میڈم. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. اے اپنا تے بن. تو یو ہیو ٹو ڈیفائن یور پرپز. عقیدے اگر خراب ہیں، آپ کے بلیفز خراب ہیں، یا جو آپ ان سے نتائج نکال رہے ہیں وہ اگر خراب ہیں، تو ان کی بنیاد پہ آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کا خیال نیگیٹو ہوگا. ایک دن میں احتشام ایک عام آپ یا مجھ جیسے آدمی کو کتنے خیالات آتے ہوں گے؟ اگر نیگیٹیوٹی ہے، پیراڈائمز نیگیٹو ہیں، ٹوپک زما قانون دے، وہ کہتے ہیں وہ اب نکالو یار ہمارے ساتھ ایسے بولو، ادھر ڈر، نیگیٹو تھاٹس، وائلنس. ٹھیک ہے نا؟ تو پازیٹیوٹی لانے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک پازیٹیولی. پازیٹیو تھاٹس ہوں گے، آؤٹ کمز بھی پازیٹیو ہوں گی، کیونکہ تھاٹس کے ساتھ آپ کے بنتے ہیں ایموشنز. جو بھی آپ کا تھاٹ ہوتا ہے نا، اس سے آپ کے جذبات بنتے ہیں، اینگری، لونلی، یا پھر آپ ایکسائٹیڈ،
ہاں جو بھی آپ کا ایموشن ہے پازیٹیو ہے تو تھاٹ سے ایموشن جنم لیتا ہے. اندر کیمیکلز آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، کیمیکلز دماغ کے اندر، تو ان سے ایموشنز بن جاتے ہیں. اور ایموشنز جو ہے نا وہ بدن میں فیل ہوتے ہیں، اسے فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں. یو فیل اٹ ان دا باڈی، یور ہارٹ اسٹارٹس ٹو ریس، یور بلڈ پریشر ریزز، یور breathing starts to be faster. So your thoughts generated emotions. ابھی تھوڑی دیر پہلے مس بتا رہی تھی کہ ہم کئی دفعہ ایوائڈ کرتے ہیں جو ایموشنز سے فیلنگز جنریٹ ہوتی ہیں، ان کو ہم ایوائڈ کرتے ہیں. ایکسپیرینشل ایوائڈنس، ہم سوچنے ہی نہیں لگتے، اس کے اوپر ڈھکن لگا دیتے ہیں، ماسک کر دیتے ہیں. تو نمب کرنے کے لیے سوچ کو کئی دفعہ ڈرگز یوز کر لیتے ہیں، ڈرگز. حالانکہ ہمیں طریقے سیکھنے چاہیے کہ جو تھاٹس اور ایموشنز ایسے ہیں جن سے ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کو ہینڈل کیسے کریں. اور کسی بھی چیز کو ہینڈل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جس طرح رکشا ہوتا ہے نا، رکشے کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے ذرا ہولی. نو وہ دروازہ رکشے کا کئی دفعہ اس پہ لکھا ہوتا ہے ذرا ہولی، یعنی ٹھا کر کے نہ چھوڑیں. تو جو آپ کے ایموشنز ہیں ان کو بھی ٹریٹ دیم جینٹلی. یا اٹس ناٹ لائک کہ بہت زیادہ ہرٹ اگر آپ ہونے دیں گے تو بھاگ جائیں گے نا، ایکسپیرینشل ایوائڈنس شروع ہو جائے گی. بٹ اسٹیپ وائز نیند پوری کی ہو، یو کین ڈسکس اٹ ود سم ون، ڈونٹ کیپ اٹ ان سائڈ یو، بوائل مت ہونے دیں، گریجولی. بٹ بھاگ نہ جائیں، ایوائڈ ٹوٹلی نہ کریں، اس کو فیس کریں. فیس یور فیئرس. وہ بھی انہوں نے اچھا طریقہ بتایا کہ کیا ہوتا ہے، کون سی سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن. سسٹمیٹک ڈی سینسٹائز. ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے فلڈنگ. چکیا بندے نو پانی سٹتا کہندا آپ پہ تر کے باہر نکلے گا، وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ. ایک ہوتا ہے اسٹیپ وائز، وہ جو بتا رہے تھے شیلو واٹر جہاں پہ پاؤں لگیں پھر آرام سے اس کو آپ باہر لے گئے. بٹ ایوائڈ نہ کریں. فیس یور فیئرس، فیس یور ڈیمنس، سلے یور ڈیمنس، سلے یور آل دا ڈریگنس. ڈونٹ کیپ دم ان دا کلوزٹس. So you manage your emotions and feelings جو آپ کو ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں، انالائز کریں، کوئی اس کا لاگ بنائیں، لاگ کہیں جرنلنگ کریں، کیا فیل کر رہے تھے، کیا محسوس ہو رہا تھا. اور یہ جو آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں اور جو ایموشنز ہوتے ہیں یہ آپ کے موڈز کو جنم دیتے ہیں. ایک واقعہ ہوا اور پھر وہ واقعہ اس کو اچھا واقعہ ہے، کئی دن تک آپ کا موڈ اچھا ہے. ایک واقعہ ہوا، آپ نے اس کو ری وزٹ کیا، کئی دفعہ ریزینٹ کیا، ریسینٹمنٹ. واقعہ ہوا، دوبارہ سے پروسیس کر رہے ہیں. اچھا جب ہم کوئی چیز بار بار پروسیس کرتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی کچھ اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. جیسے میڈم نے بتایا نا کہ اصل میں اپنے من میں، تو میں نے اپنی طرف سے ڈال دیا خود ہی میں ڈوب کر. تو اسی طرح ہم جو پروسیس کرتے ہیں تو اپنی طرف سے بھی کچھ ڈال دیتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی رائٹ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. سو آپ کا جو موڈ ہے جب وہ کئی دنوں تک رہتا ہے تو آپ کا ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے. یو سی مائی ایٹیچیوڈ، God damn, I've got an attitude, baby. تو وہ والا جو ہے نا ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہو تو اچھا ہے، نیگیٹو بن جائے جس کی وجہ سے پھر ہمارے بیہیویئرز جو ہم کرتے ہیں، جو ایکشنز لیتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں. اور جو ایکشنز ہم لیتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہم یا تو اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے یا اس کے برے نتائج نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی یا تو خراب ہوتی ہے، دوسروں پہ برا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ جو ہماری ہیبٹس بن جاتی ہیں، کیونکہ ہیبٹ بھی اس کو ایکٹنگ آؤٹ ہے نا، جو بھی ہم نے سوچا تھا، جو ایکشن لیا وہ ایکٹ آؤٹ جب ہم کرتے ہیں وہ ہیبٹ بن جاتی ہے.
اور اگر اس کے اچھے نتائج ہوں تو اس کو بولتے ہیں یہ اچھی عادت ہے، اور اگر اس کے برے نتائج ہوں جو ہم بار بار کریں، یعنی اس میں پین بھی ہے پلیجر بھی ہے، ایک انمیشمنٹ ہو گئی، مکس اپ ہو گئی، ایک عجیب گڑبڑ گھوٹالہ سا ملغوبہ سا بن گیا، تو یہ ایڈکشن ہے۔ جاگو سونے والو سن لو میری کہانی۔ ایڈکشنز اسی طرح ہوتی ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے نا دماغ میں جو آیا، جب باڈی خود ہی باڈی دماغ بن جاتی ہے۔ باڈی کیا بن جاتی ہے؟ ذہن بن جاتی، باڈی ذہن بن جاتی ہے۔ شارٹ کٹ مائنڈ نہیں پروسیس کرتا، میں کروں گا، مجھے یہ چاہیے، ابھی چاہیے، لے لوں گا۔ دی باڈی بیکمز یور مائنڈ، ریپیٹڈ لوپ لگا ہوتا ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے آپ کو ری پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ایڈکشنز جنم لیتی ہیں۔ اور جب آپ کچھ ایکسپیرینسز بار بار کرتے ہیں نا ریپیٹڈلی، اگر وہ پازیٹیو ایکسپیرینس ہو تو وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اگر وہ نیگیٹو ایکسپیرینس، اٹس آل اباؤٹ ایکسپیرینس، جو آپ کس تجربے میں سے گزرتے ہیں، جس تجربے میں سے گزرتے ہیں اس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے اچھا مائنڈ سیٹ بنانا ہے، اچھی آؤٹ کمز لینی ہے، تو اچھے تجربات میں سے گزرنا پڑے گا۔ زندگی جو ہے بہت سے تجربات کی بھٹی اور مرکب ہے۔ ایوری ایکسپیرینس دیٹ یو گیٹ ری پروگرامڈ، ری وائرڈ۔ دا برین نیورونز گیٹ ری وائرڈ، پھر سے ایک وائرنگ ہوتی ہے، اور وہ دی نیورونز دیٹ وائر ٹوگیدر فائر ٹوگیدر، دی نیورونز دیٹ سنک ٹوگیدر link together. So every day you get experiences, but how you interpret them is the most important thing. کہ ان کا آپ نتیجہ کے نکالتے ہیں، پرسیپشنز کے ہیں۔ اور گیدرنگز جو ہیں ان کے متعلق لاسٹ چیز آپ پوچھ رہی تھی کہ سب سے آخر میں کیا لکھا ہے؟ گیدرنگز۔ گیدرنگ از what you gather in life, the good things you gather, the experiences that you gather. جو آپ جمع کر رہے ہیں، وہ آپ جو ایک سفر سے گزر رہے ہیں، جو آپ ایک اس سے گزر رہے ہیں، اس سے آپ جو ہے نا، میں نے کہا شاید اس طرح مجھے آپ لوگوں کی اٹینشن ملے، سم تھنگ آؤٹ آف آرڈنری دیٹ یو ڈونٹ ایکسپیکٹ ٹو ہیپن. سو دیٹس ہاؤ آئی نیڈیڈ یور اٹینشن بیکاز آئی ایم اباؤٹ ٹو اسٹاپ اینڈ کلوز. سو گیدرنگز آر ویری امپورٹنٹ. واٹ یو آر گیدرنگ، آپ کیا جمع کر رہے ہیں. گیدرنگ کیا چیز ہے کہ آپ جمع کیا کر رہے ہیں، اور گیدرنگ کیا چیز ہے کہ ہم کن لوگوں سے مل رہے ہیں. آپ جب اکیلے سے کسی اور کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ گیدرنگ. جب ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ گیدرنگز. اور گیدرنگ میں لوگ ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک جگہ ہوتی ہے، ٹائم، اسپیس اینڈ میٹر اینڈ انرجی. This gives you an experience, and gatherings are very important. The people that you gather with, birds of feather, flock together. جیسے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے ہیں ان کا آپ پہ بہت گہرا ایفیکٹ ہوتا ہے، ایکسپیرئنس ہوتا ہے آپ کو. So select your gatherings very cautiously. Yes. تو اپنی گیدرنگز جو ہیں اپنے ایکسپیرئنسز کے لیے بہت سلیکٹیولی سلیکٹ کریں اور ری پروگرامنگ کریں اور بی پازیٹیو.